بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 3 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے نماز تراویح کے بارے میں۔ ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز تراویح، تراویح کی شرعی حیثیت۔ سوال: کیا تراویح فرض ہے؟ جواب: جی نہیں، تراویح نہ تو فرض ہے اور نہ ہی واجب، بلکہ ہر عاقل و بالغ مسلمان پر تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے اور اسے چھوڑنا جائز نہیں۔ سوال: کیا تراویح کی جماعت واجب ہے؟ جواب: جی نہیں، تراویح کی جماعت واجب نہیں بلکہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر مسجد کے سارے لوگ نے چھوڑ دی تو سب استطاعت کے مرتکب ہوئے، یعنی برا کیا، اور اگر چند افراد نے باجماعت پڑھ لی تو تنہا پڑھنا والا جماعت کی فضیلت سے محروم رہا۔ سوال: مسجد کے علاوہ گھر یا کسی دوسری جگہ پر باجماعت نماز تراویح ادا کرنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: تراویح مسجد باجماعت ادا کرنا افضل ہے۔ اگر گھر میں باجماعت ادا کی تو ترک جماعت کا گناہ نہ ہوا مگر ثواب نہ ملے گا جو مسجد میں پڑھنے کا تھا۔ عشاء کے فرض مسجد میں باجماعت ادا کر کے گھر یا ہال وغیرہ میں تراویح ادا کیجیے۔ اگر بلا عذر شرعی مسجد کے بجائے گھر یا ہال وغیرہ میں عشاء کے فرض کے جماعت قائم کر لی تو ترک واجب کا مرتکب ہونے کی وجہ سے گنہگار ہوں گے۔ سوال: کیا تراویح بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: جی نہیں، تراویح بلا عذر بیٹھ کر پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، بلکہ بعض فقہاء کرام کے نزدیک تو بلا عذر بیٹھ کر تراویح ہوتی ہی نہیں۔ تراویح کا وقت۔ سوال: تراویح کا وقت کیا ہے؟ جواب: تراویح کا وقت عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے صبح صادق تک ہے۔ عشاء کے فرض ادا کرنے سے پہلے اگر پڑھ لی تو نہ ہوگی۔ عام طور پر تراویح وتروں سے پہلے پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی وتر پہلے پڑھ لے تو تراویح بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ سوال: اگر تراویح فوت ہو گئی تو اس کی قضا کب کرے؟ جواب: تراویح اگر وقت پر نہ پڑھی اور فوت ہو گئی تو اس کی قضا نہیں۔ رکعات کی تعداد۔ سوال: تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جواب: تراویح کی 20 رکعتیں ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں 20 رکعتیں ہی پڑھی جاتی تھیں۔ تراویح کی ادائیگی کا طریقہ۔ سوال: تراویح کی 20 رکعتیں کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: تراویح کی 20 رکعتوں کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں دور کر کے 10 سلام کے ساتھ ادا کرے۔ اگر کسی نے تراویح کی 20 رکعتیں پڑھ کر آخر میں سلام پھیرا تو اگر ہر 2 رکعت پر قاعدہ کرتا رہا تو ہو جائیں گی مگر کراہت کے ساتھ، اور اگر قاعدہ نہ کیا تھا تو 2 رکعت کے قائم مقام ہوگی۔ ہر 2 رکعت پر قاعدہ کرنا فرض ہے۔ ہر قاعدہ میں التحیات کے بعد درود شریف اور دعا بھی پڑھے۔ اگر مقتدیوں پر گرانی ہو تو یعنی انہیں بوجھ محسوس ہوتا ہو تو تشہد کے بعد اللہم صلی علی محمد و آلہ پر اکتفا کرے۔ طاق رکعت یعنی پہلی، تیسری، پانچویں وغیرہ میں ثنا پڑھے اور امام تعوذ و تسمیہ پڑھے۔ جب 2 رکعت کر کے پڑھ رہا ہے تو ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کرے، اور اگر 20 رکعت کی ایک ساتھ نیت کر لی تب بھی جائز ہے۔ نابالغ امام کے پیچھے تراویح کا حکم۔ سوال: کیا نابالغ امام کے پیچھے تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: جی نہیں، نابالغ امام کے پیچھے صرف نابالغ ہی تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ بالغ کی تراویح بلکہ کوئی بھی نماز حتیٰ کہ نفل بھی نابالغ کے پیچھے نہیں ہوتی۔ تراویح میں ختم قرآن۔ سوال: تراویح میں پورا قرآن مجید پڑھنے یا سننے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب: تراویح میں پورا قرآن مجید پڑھنا اور سننا سنت مؤکدہ ہے۔ سوال: اگر تراویح میں کسی وجہ سے ختم قرآن ممکن نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اگر تراویح میں کسی بھی وجہ سے پورا قرآن مجید ختم کرنا ممکن نہ ہو تو تراویح میں کوئی سی بھی سورتیں پڑھ لیجئے۔ اگر چاہیں تو قرآن مجید کی آخری 10 سورتیں الم تر کیف سے والناس تک 2 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ اس طرح 20 رکعتیں یاد رکھنا بھی آسان رہے گا۔
سوال، تراویح میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھنا چاہیے یا آہستہ؟ جواب، تراویح میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار اونچی آواز سے پڑھنا سنت ہے اور ہر سورت کے ابتدا میں آہستہ پڑھنا مستحب ہے۔ سوال، اگر تراویح میں صرف آخری 10 سورتوں کے ساتھ پڑھی جا رہی ہوں تو کیا سب پر ایک بار بسم اللہ شریف اونچی آواز سے پڑھنا سنت ہے؟ جواب، جی نہیں، اگر تراویح صرف آخری 10 سورتوں کے ساتھ پڑھی جا رہی ہو تو بسم اللہ شریف اونچی آواز سے پڑھنا سنت نہیں۔ سوال، تراویح میں ختم قرآن کریم کس طرح کرنا چاہیے؟ جواب، متاخرین یعنی بعد میں آنے والے فقہاء کرام رحمہ اللہ السلام نے ختم تراویح میں 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھنا مستحب کہا ہے۔ نیز بہتر یہ ہے کہ ختم کے دن آخری رکعت میں الف لام میم سے المفلحون تک پڑھے۔ سوال، ختم قرآن کے بعد کیا مہینے کے باقی دن تراویح چھوڑ دے؟ جواب، اگر 27 کو یا اس سے قبل قرآن پاک ختم ہو گیا تب بھی آخری رمضان تک تراویح پڑھتے رہے کہ سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح میں قرأت قرآن۔ سوال، تراویح میں قرآن مجید جلدی جلدی پڑھنا چاہیے یا آہستہ؟ جواب، تراویح میں قرآن مجید جلدی جلدی نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ بہاری شریعت میں ہے، فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قرأت کرے اور تراویح متوسط یعنی درمیانہ انداز پر اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، مگر ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے، یعنی کم سے کم مد کا جو درجہ قاریوں نے لکھا ہے اس کو ادا کرے، ورنہ حرام ہے، اس لیے کہ ترتیل سے یعنی خوب ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنے کا حکم ہے۔ سوال، آج کل کے بہت تیز پڑھنے والے حفاظ کے متعلق کیا حکم ہے؟ جواب، آج کل کے اکثر حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے، یعلمون تعلمون کے سوا کسی لفظ کا پتہ نہیں چلتا، حروف بھی صحیح طرح سے ادا نہیں ہوتے بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں اور اس پر فخر ہوتا ہے کہ فلاں اس قدر جلد پڑھتا ہے، حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام و سخت حرام ہے۔ سوال، اگر جلدی جلدی پڑھنے میں حافظ صاحب قرآن مجید میں کچھ الفاظ چبا گئے تو کیا ختم قرآن کی سنت ادا ہو گئی؟ جواب، اگر جلدی جلدی پڑھنے میں حافظ صاحب پورے قرآن مجید میں سے صرف ایک حرف بھی چبا گئے تو ختم قرآن کی سنت ادا نہ ہو گئی۔ سوال، اگر کسی آیت میں کوئی حرف چبا گیا یا اپنے مخارج سے نہ نکلا تو اب کیا کرنا چاہیے؟ جواب، اگر کسی آیات میں کوئی حرف چپ گیا یا اپنے مخارج سے نہ نکلا تو لوگوں سے شرمائے بغیر پلٹ پڑے اور درست پڑھ کر پھر آگے بڑھے۔